ایک دفعہ شیخ سعدی کو حصول علم کی غرض سے شیراز سے بغداد کا سفر کرنا پڑا۔ اس دور میں ریل گاڑی، موٹر سائیکل یا ہوائی جہاز نہیں ہوتے تھے، بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے گھوڑے، اونٹ اور ہاتھی پر سوار ہو کر جانا پڑتا تھا، ٹھیک ہے؟ یا جو لوگ غریب ہوتے تھے وہ پیدل ہی سفر کرتے تھے۔ سنیں، شیخ سعدی کے پاس بھی سواری کے لیے کوئی جانور نہ تھا، اس لیے وہ بھی پیدل ہی بغداد جا رہے تھے۔ بغداد شیراز سے کافی فاصلے پر تھا اور سعدی شیرازی پیدل تھے۔ پیدل چلتے چلتے ان کا جوتا کیا ہو گیا؟ گھس کر ٹوٹ گیا۔ کیا ہو گیا؟ اور ایسی حالت اختیار کر گیا کہ سعدی کے لیے اس جوتے کو پاؤں میں پہننا ممکن نہ رہا، چنانچہ وہ ننگے پاؤں چلنے لگے۔ سفر ابھی بہت باقی تھا، ننگے پاؤں چلتے چلتے سعدی کے پاؤں زخمی ہو گئے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے اور پھر چلنے سے وہ چھالے پھٹنے لگے، اللہ سبحان، اور تکلیف بڑھنے لگی۔ کیا ہوگی؟ ہاں، یہاں تک کہ شیخ سعدی تکلیف کی شدت سے کراہنے لگے۔ اب ان کے لیے مزید چلنا کیا ہو گیا؟ دشوار ہو گیا۔ اللہ، وہ ایک جگہ تھک کر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے گلہ کرنے لگے، اے اللہ، اگر تو نے مجھے رقم دی ہوتی تو میں یوں پیدل سفر نہ کرتا، نہ ہی میرا جوتا ٹوٹتا، نہ میرے پاؤں زخمی ہوتے اور نہ مجھے یہ تکلیف برداشت کرنا پڑتی۔ ابھی شیخ سعدی بیٹھے یہی سوچ رہے تھے کہ انہیں ایک معذور شخص دکھائی دیا جس کے دونوں پاؤں سرے سے تھے ہی نہیں۔ کیا تھے؟ دونوں پاؤں ہی نہیں تھے۔ ایک شخص دکھا جس کے پاس دونوں پاؤں سرے سے تھے ہی نہیں اور وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا، پھر بھی وہ اپنے دھڑ کی مدد سے زمین پر بیٹھ کر خود کو گھسیٹ کر چل رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ گھسیٹ کر چل رہا تھا۔ سعدی نے جب یہ منظر دیکھا تو خدا سے معافی مانگی اور اس کا شکریہ ادا کیا کہ میرے دونوں پاؤں سلامت ہیں، میں کھڑا بھی ہو سکتا ہوں، چل بھی سکتا ہوں۔ کیا ہوا جو میرے پاس رقم نہیں، سواری کا جانور نہیں یا جوتے نہیں؟ اس خیال کے آتے ہی سعدی نے دوبارہ اپنے سفر کا کیا کیا؟ آغاز کر دیا۔ تو اس میں دیکھو بچوں، شیخ سعدی کو اپنی غلطی کا احساس کس طرح ہوا۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کو ہر حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر وقتی طور پر کوئی پریشانی یا مصیبت آ جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے اس کا گلہ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے سے کم مرتبہ لوگوں پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ اس سے انسان کے اندر نعمت کی قدر اور خالق کے شکر کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ دیکھو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی پیاری نصیحت فرمائی۔ کیا فرمائی؟ انہیں دیکھا کرو جو تم سے کمتر ہے۔ کسے دیکھا کرو؟ انہیں دیکھا کرو جو تم سے کمتر ہیں اور انہیں نہ دیکھو جو تم سے بالاتر ہیں۔ انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم۔ آج کے اس دور میں کیا ہوتا ہے کہ ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہم پریشان اس لیے ہیں کہ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اپنے اوپر لوگوں کو دیکھنے لگتے ہیں۔ بھائی آپ 50,000 روپیہ 25,000 کما رہے ہیں، بڑھیا سے کھا پی رہے ہیں تو اچھی بات ہے، کھائیے پیجیے، مست رہیے، مگر ہم کیا دیکھنے لگتے ہیں؟ فلاں 1 لاکھ کما رہے ہیں، میں کیوں نہیں کما پا رہا ہوں؟ یہ چیز کیا کرتی ہے؟ ہمیں پریشان کر دیتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ تو پریشان ہو جاؤ گے۔ حضور نے کیا کہا؟ اپنے سے کمتر کو دیکھو، نیچے کو دیکھو۔ اے فلاں کے پاس 4 ویلر گاڑی ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ بھائی تمہارے پاس کیوں ہے؟ تمہارے مقدر میں ہوگی، تمہارے پاس آ جائے گی۔ تو اپنے پاس کیا سائیکل اگر ہے تو سائیکل کا ہی کم سے کم شکر ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکریہ کرو، خوش رہو یار، پریشان ہونے کی ضرورت